السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خوش و خرم ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ نہ منزلوں کو نہ ہم راہ گزر کو دیکھتے ہیں، نہ منزلوں کو نہ ہم راہ گزر کو دیکھتے ہیں، عجب سفر ہیں بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال آج ہم دوسرا موضوع لے کے آئے ہیں، جس کا عنوان ہے مفرد اور مرکب، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج جو مرکب اور جو یہ مرکب بھی ناقص، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ ترکیبی نحوی سے پڑھنے سے پہلے کہ مرکب کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے یہی مفرد اور مرکب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات عام کریں گے مفرد کی، وہ لفظ جس سے ایک معنی سمجھے جائے، یعنی مفرد اکیلا۔ مفرد کہتے ہیں جو تنہا لفظ ہوتے ہیں، واحد لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ، یعنی وہ لفظ جو ایک ہی ہوگا اور جس کے ایک ہی معنی سمجھا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں مفرد۔ جیسے یہاں ایک لفظ ہے بادشاہ، ایک ہی لفظ ہے، واحد لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے، اور ایک ہی معنی اس سے سمجھا جاتا ہے۔ برس ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی سمجھا جاتا ہے، مفرد کہلائے گا۔ شہزادہ ایک ہی لفظ ہے، تخت ایک ہی لفظ ہے، واحد لفظ، اور اس کے ایک ہی معنی بھی سمجھا جائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ مفرد کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو یہ مرکب ہے۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلموں کی ترکیب کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم نے پڑھا مفرد ایک لفظ، اب مرکب کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں گے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ دیکھ لیجئے اگلے برس، اب یہاں پر جو اگلے برس ہے، اس مرکب یہ جو ہے اس میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے اگلے اور ہے برس۔ یہاں ایک ہی لفظ نہیں ہے اب بلکہ دو لفظ ہے، مرکب کہلائے گا۔ جیسے نیک لڑکا، ایک ہی لفظ نہیں ہے، دو لفظ ہے، ایک ہے نیک اور دوسرا ہے لڑکا۔ ظالم بادشاہ، ظالم اور بادشاہ دو لفظ ہیں، ایک ظالم اور دوسرا بادشاہ۔ چھ آم دو لفظ ہیں، ایک ہے چھ اور دوسرا ہے آم۔ دیکھ لیجئے ابھی ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ جو مرکب ہے جب دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہوگا مرکب کہلاتا ہے۔ یہاں دو دو لفظ ہیں، اگلے برس، نیک لڑکا، ظالم بادشاہ، چھ آم۔ مفرد ایک لفظوں کو ہم کہتے ہیں جس سے ایک ہی معنی سمجھا جائے، اور مرکب دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا جو مجموعہ ہے مرکب کہلاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے بیٹا، جو یہ مرکب ہے، مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب ناقص اور دوسرا ہے مرکب تام۔ اب یہ مرکب ناقص ہم دیکھیں گے، مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب معلوم نہ ہو اور وہ مزید سننے کا منتظر رہے۔ مرکب ناقص یعنی ایسا مرکب ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی سنے گا تو اس سے اس کو پورا مطلب واضح نہیں ہوگا، مطلب معلوم نہیں ہوگا پورا، بلکہ وہ مزید سننے کے لیے انتظار کرے گا کہ آگے ہونے والا کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب ناقص کو جو مطلب ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور الفاظ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کالی بلی ایک ایسی مرکب ہے کہ کالی بلی،
یہاں مطلب جو ہے پورا نہیں ہوتا ہے، مطلب واضح نہیں ہوتا ہے کہ آگے ہوا کیا ہے۔ 6 عام، مطلب واضح نہیں ہوتا ہے کہ جو 6 عام ہے آگے ہوا کیا ہے ان 6 عاموں کے ساتھ۔ سبز کپڑا، مطلب واضح یہاں نہیں ہوتا ہے، مطلب پورا نہیں ہوتا ہے۔ سبز کپڑا آگے ہوا کیا ہے۔ ظالم بادشاہ، ظالم بادشاہ، مطلب یہاں واضح پورا نہیں ہوتا ہے کہ آگے ہوا کیا ہے۔ وہی میں نے کہا ہے کہ مرکب ناقص ایسا مرکب ہوتا ہے کہ جس سے سننے والے کو جو مطلب ہوتا ہے واضح نہیں ہوتا ہے، بلکہ مطلب واضح کرنے کے لیے ہمیں اور الفاظ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرکب تام، وہ مرکب جس سے، یہاں پر یہ مسپرنٹ ہے، مرکب تام وہ مرکب جس سے کسی بات کا پورا پتہ مل جائے۔ یعنی اب ایسی مرکب تام ہوتا ہے کہ جس سے جو بات ہوتا ہے، کوئی بات جو ہوتی ہے اس سے پورا مطلب واضح ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اور اس مرکب تام کو ہم مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ وہ مرکب جس سے کسی بات کا پورا مطلب جو ہے واضح ہو جائے۔ دیکھ لیجئے، جیسے کالی بلی پھر آئی تھی، کالی بلی پھر آئی تھی۔ ابھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کالی بلی کہ مطلب واضح نہیں ہوتا تھا کہ کالی بلی پھر ہوا کیا ہے، لیکن اب یہ مطلب واضح ہوتا ہے، بات کا پورا پتہ مل جاتا ہے کہ اب ہوا کیا ہے۔ کالی بلی پھر آئی تھی، اب مطلب واضح ہوا ہے کہ کالی بلی مطلب اس کے بعد ہوا کیا ہے کیا نہیں ہے، مرکب تام کہلاتا ہے۔ جیسے 6 عام کھائے گئی، 6 عام، ابھی اس سے پہلے یہ واضح نہیں ہوتا تھا کہ مطلب کہ 6 عاموں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اب مطلب جو ہے واضح ہوا ہے اس کے ساتھ۔ جیسے 6 عام کھائے گئی، اب مطلب جو ہے واضح ہوتا ہے، بات کا پورا پتہ مل جاتا ہے۔ سبز کپڑا کیوں نہ لائی، اب بات واضح ہوتی ہے، اب مطلب واضح ہوتا ہے کہ جو سبز کپڑا ہے، کیا بات اس کی پوری ہوتی ہے کہ سبز کپڑا جو ہے آپ نے وہ کیوں نہیں لائے۔ ظالم بادشاہ، ظالم بادشاہ مر گیا، ظالم بادشاہ مر گیا۔ جو ظالم بادشاہ، ابھی بات پوری مطلب واضح نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے کہ ظالم بادشاہ پھر ہوا کیا ہے، لیکن اب معنی مطلب واضح ہوتا ہے کہ جو ظالم بادشاہ ہے وہ مر گیا، مرکب تام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو یہ مرکب ناقص ہوتا ہے کہ اس مرکب ناقص کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو جو ابھی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ترکیبی نحوی کے حوالے سے یہ بہت ضروری یاد رکھنا ہے۔ مرکب ناقص جو ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے یہاں نمبر 1 مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب جس میں مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت ہو، مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ کہ وہ مرکب جس میں کیا کیا ہوں گے، ایک ہوگا مضاف اور دوسرا ہوگا اس میں مضاف الیہ اور ہوگا اس میں حرف اضافت، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ جیسے اس سے پہلے کی مثال کے اور ہم آئیں گے تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مضاف کسے کہتے ہیں اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں اور حرف اضافت کسے کہتے ہیں۔ مضاف، مضاف وہ اسم جسے اضافت یا نسبت دی جائے مضاف کہلاتا ہے۔ یعنی وہ اسم ہوتا ہے جس سے کوئی نسبت دی جائے اور جس کا کوئی رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے، تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، یا جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس اسم کے ساتھ اس کو نسبت دی جائے اور جس اسم کے ساتھ اس کو اضافت دی جائے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ یعنی وہ اسم جس کے ساتھ اسے نسبت دی جائے مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اور حرف اضافت، حرف اضافت جو ہے جب دو اسم آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، ان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ ادھورا ہوتا ہے۔ اس ادھورے تعلق کو ہی ہم اصل میں اضافت کہتے ہیں۔ اب جو وہ ادھورا تعلق ہے
उस अधूरे ताल्लुक को जोड़ने वाले जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं हर्फ इजाफत। जैसे अब देख लीजिए बेटा, मिसाल जैसे इरफान की कमीज, यहाँ किस इस्म को निस्बत दी जा रही है? यहाँ जो निस्बत या इजाफत या ताल्लुक जोड़ दिया जाता है वो किसको जोड़ दिया, निस्बत किसको दी जा रही है? कमीज को। और इस कमीज को हम किसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, किसके साथ निस्बत देते हैं, किसके साथ इजाफत देते हैं? इरफान के साथ। अब कमी मैंने अभी कहा है कि जिसको इजाफत निस्बत दी जाए वो क्या होगा? मुजाफ होगा। और जिसके साथ निस्बत दी जाए वो मुजाफ इलैह। अब कमीज जो है यहाँ मुजाफ है और मुजाफ इलैह जो है वो इरफान है। अब जो दो इसम मैंने भी कहा, देख लीजिए, इरफान कमीज दो इसम है, इनके दरमियान जो ताल्लुक है अधूरा है। इसी अधूरे ताल्लुक को हम इजाफत कहते हैं। इस ताल्लुक को जोड़ने वाले जो हर्फ इस्तेमाल हम करते हैं उसको हम कहते हैं हर्फ इजाफत। अब चूंकि इरफान की कमीज, अब इरफान और कमीज के दरमियान किसने ताल्लुक जोड़ दिया, किसने रिश्ता जोड़ दिया? इस हर्फ की ने। अब ये जो की है ये हर्फ इजाफत कहलाएगा। चांदी का संदूक, यहाँ किसको निस्बत दी जा रही है? यहाँ संदूक को निस्बत दी जा रही है, इजाफत दी जा रही है किसके साथ? चांदी के साथ। अब संदूक जो है मुजाफ होगा, चांदी जो है मुजाफ इलैह होगा, और इनके दरमियान जो रिश्ता जोड़ता है वो कौन सा हर्फ है? का। अब ये का जो है ये हर्फ इजाफत कहलाएगा। मोहन का घोड़ा, अब यहाँ किसको निस्बत दी जा रही है, किसको इजाफत दी जा रही है? घोड़ा जो है उसको इजाफत या निस्बत दी जा रही है, किसके साथ? मोहन के साथ। जो घोड़ा है वो किसका है? मोहन का। अब ये घोड़ा जो है मुजाफ कहलाएगा, मोहन जो है मुजाफ इलैह कहलाएगा। और इन दरमियान दो इसमों के दरमियान कौन ऐसा हर्फ है जो रिश्ता जोड़ता है? वो है का, ये हर्फ इजाफत कहलाएगा। इरफान की किताब, अब यहाँ किसको इजाफत या निस्बत दी जा रही है? किताब को। किसके साथ दी जा रही है? इरफान के साथ। जैसे किताब को निस्बत दी जा रही है इरफान के साथ, अब किताब जो है मुजाफ है और इरफान जो है मुजाफ इलैह है, और इनके दरमियान जो ये रिश्ता जोड़ता है, ताल्लुक जोड़ता है, वो कौन सा हर्फ है? की। अब की जो है ये हर्फ इजाफत होगा। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं, मुजाफ, मुजाफ इलैह, हर्फ इजाफत क्या होता है। उसके बाद जो मुरक्कब नाकिस है, इसकी दूसरी किस्म जो है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी कौन सी मुरक्कब है? वो मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बनी, उसको हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। सिफत यानी कि वो लफ्ज जो किसी इस्म की हालत, कैफियत, अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है, सिफत कहलाता है। और जिन इस्मों की अच्छाई, बुराई या हालत या कैफियत जाहिर हो रही है उसको मौसूफ कहती है। जैसे सियाह रात, यहाँ जो सियाह रात है, यहाँ रात जो है इसकी हालत बयान हो रही है, इसकी कैफियत बयान हो रही है, और वो कौन सा लफ्ज है जो इसकी हालत को जाहिर कर रहा है? सियाह रात। अब सियाह जो है ये सिफत होगा और रात जो है ये मौसूफ है। सिफत और मौसूफ जिसमें होगा वो कौन सी मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। सुर्ख परचम, यहाँ जो इस्म है यानी कि परचम, अब इसकी जो हालत, इस परचम की या कैफियत जो जाहिर कर रहा है वो कौन सा लफ्ज है? वो सुर्ख है। अब परचम सुर्ख जो है ये सिफत है, परचम जो है मौसूफ है। नेक लड़का, लड़का जो है इसकी सिफत बयान हो रही है, तो वो कौन सा लफ्ज है जो इसकी अच्छाई या मतलब जो सिफत इसकी बयान कर रहा है वो कौन सा है? नेक। अब नेक जो है ये सिफत होगा और लड़का जो है मौसूफ कहलाएगा। काला सांप, अब इसमें जो सांप है उसकी सिफत बयान हो रही है, वो कैसा सांप है? वो काला सांप है। अब जो ये काला है, काला जो ये सिफत होगा और ये जो सांप है ये मौसूफ कहलाएगा। अब वही मुरक्कब कि जिसमें दो दो ये होंगे, क्या क्या? एक होगा इसमें सिफत और होगा मौसूफ, तो वो कौन सी मुरक्कब है? वो मुरक्कब तौसीफी। सियाह रात, सुर्ख परचम, नेक लड़का, काला सांप, ये सारे मुरक्कब तौसीफी जुमरे में आते हैं।
اور جو یہ مرکب توصیفی ہے اس کے متعلق آپ کو کچھ چند باتیں ضروری یاد رکھنی ہوگی. جیسے کہ اردو جو ہے، اردو میں جو صفت ہے یہ پہلے آتی ہے اور جو موصوف ہے یہ بعد میں آتا ہے. جیسے نیلا آسمان. ہاں، نیلا آسمان، اس میں سب سے پہلے جو آیا صفت پہلے آتی ہے اور موصوف جو ہے وہ بعد میں آیا. نیلا آسمان. سفید کاغذ. سفید اردو یہ پہلے صفت آئی اور بعد میں جو آیا موصوف جو ہے وہ کاغذ بعد میں آیا. سب سے پہلی بات مرکب توصیفی کے حوالے سے کی، جو صفت ہے وہ پہلے آتی ہے اور جو موصوف ہے وہ بعد میں آتا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے. نمبر 2، جو صفت ہے اس کی جو تذکیر و تانیث اور واحد جمع ہے، یعنی جو صفت ہے یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا جو صفت ہے یہ واحد ہوگا یا جمع ہوگا، یہ کس کے مطابق ہوتی ہے؟ موصوف کے مطابق. یعنی جس حالت میں موصوف ہوگا اسی حالت میں صفت ہوگی. موصوف اگر واحد کے صیغے میں ہو تو صفت بھی واحد ہوگا، اگر موصوف جمع کے صیغے میں ہو تو صفت بھی جمع کی صورت میں آئے گی. اور اگر موصوف جو ہے مذکر ہوگا، موصوف اگر مؤنث ہوگا تو جو صفت ہے وہ بھی مذکر ہوگا، وہ بھی مؤنث ہی ہوگا. جیسے اچھی لڑکی، یہاں جو موصوف ہے لڑکی کس حالت میں ہے؟ وہ مؤنث کی حالت میں ہے. اب جو صفت ہے وہ بھی کس کے مطابق ہوگی؟ اب وہ بھی موصوف کے مطابق ہوگی. اب ہم نے یہاں پر جو اچھی ہے یہ جو صفت ہے یہ بھی آئی ہے مؤنث، اچھی لڑکی. اچھا لڑکا، یہاں موصوف جو ہے وہ کس حالت میں ہے؟ وہ واحد کی حالت میں ہے. اب جو یہ صفت ہے یہ بھی واحد کی حالت میں ہی آئے گا. جیسے اچھا لڑکا، یہاں اچھے لڑکا نہیں آئے گا کیونکہ یہاں موصوف جو ہے وہ واحد آیا اور صفت بھی اب کیا آئے گا؟ واحد ہی آئے گا. اچھے لڑکے، یہاں جو موصوف ہے وہ جمع کی حالت میں آیا اور جو اس کی اب صفت ہوگی وہ بھی اب کس کی حالت میں ہوگا؟ وہ بھی جمع کی حالت میں ہی آئے گا. جیسے اچھے لڑکی، اچھا لڑکے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جو موصوف ہے یہاں وہ جمع کی حالت میں، لہٰذا یہاں صفت بھی موصوف کی حالت کی جمع کی حالت میں ہی آئے گا. اس کے بعد اور ایک یاد پوائنٹ رکھنا ہے اس کے حوالے سے، جو صفت ہے یہ صرف مفرد ہی نہیں آتی بلکہ یہ مرکب بھی ہوتی ہے. جیسے شیر دل نوجوان. نوجوان یہاں موصوف ہے، شیر دل مرکب ہے، دو لفظوں سے بنا ہوا ہے شیر دل، لیکن یہاں پر جو صفت ہے یہ مرکب ہے شیر دل. شیر دل اب یہاں صفت جو مرکب کی صورت میں ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھنا ہے کہ جو صفت ہے یہ صرف مفرد ہی نہیں آتی بلکہ یہ مرکب کی صورت میں بھی آتی ہے. اور اس کے بعد جو بعض اوقات کبھی کبھار زور دینے کے لیے، جملے میں وزن پیدا کرنے کے لیے جو صفت ہے اس کو ہم اسم سے علیحدہ کرتے ہیں اور جملے کے آخر میں لگاتے ہیں. یعنی کہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا پہلے کہ جو صفت ہے وہ پہلے آتی ہے موصوف بعد میں، لیکن اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو صفت ہے اس کو ہم اسم سے علیحدہ کرتے ہیں اور اس کو ہم جملے کے آخر میں لگاتے ہیں. جیسے یہاں آسمان نیلا ہے، یہاں اب جو صفت ہے یہ بعد میں آیا اور موصوف جو ہے وہ پہلے آیا. جو آسمان ہے موصوف اب پہلے آیا اور جو نیلا ہے یہ صفت جو ہے بعد میں آیا. وہ ہے کہ کبھی کبھار جب جملے میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے، جملے میں زور دینے کے لیے ہم جو صفت ہے اس کو ہم اسم سے علیحدہ کر کے جملے کے آخر میں لگاتے ہیں. اور ایک مرکب اس کے بعد وہ ہے مرکب جاری. مرکب جاری کون سی مرکب ہے؟ وہ مرکب جو جار اور مجرور سے مل کر بنی اس کو ہم کہتے ہیں مرکب جاری. اب چونکہ جو یہ حروف ہمیں پڑھنے ہیں اس کے حوالے سے میں دوسرا موضوع لے کے آؤں گا کہ حروف مطلب کہ کون کون سے حروف ہیں اور کس حروف کو مطلب کیا کہتی ہے کیسے. لیکن یہاں پر اب یہ یاد رکھنا ہے جیسے جار. حروف جار ایسے حروف ہوتی ہے جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ربط دیتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حرف جار.
مجرور جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجرور، یا ایسا آپ یاد رکھ سکتے ہو کہ حرف جار سے جو پہلا لفظ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں مجرور، جیسے گھر سے مدرسہ تک، گھر سے مدرسہ تک۔ اس سے پہلے کہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ جو حروف جار ہے، میں حروف جار، سے، پر، تک، یہ سارے حروف جار ہیں۔ اب چونکہ جیسے یہاں مثال ہے گھر سے مدرسہ تک، اب یہاں حروف جار سے، اب چونکہ میں نے ابھی کہا ہے کہ جن اسموں کے بعد حروف جار، یہاں کس اسم کے بعد حروف جار واقع ہوا، وہ ہے گھر۔ اب گھر جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مجرور کہلائے گا، گھر مجرور کہلائے گا، سے یہاں حرف جار۔ مدرسہ تک، تک جو ہے حرف جار ہے، مدرسہ جو ہے مجرور کہلائے گا۔ گھر سے مدرسہ تک، اب اس میں سے حرف جار اور گھر جو ہے مجرور ہے، مدرسہ تک، تک جو ہے حرف جار، اس سے پہلے جو اسم آیا ہے، جو لفظ آیا ہے وہ مدرسہ، اب یہ حرف مجرور کہلائے گا۔ اب دیکھ لیجیے گھر سے مدرسہ تک، اس مرکب میں جار بھی آیا، مجرور بھی آیا، اب کیا ہوگا؟ یہ مرکب جاری کہلائے گا۔ موتی ہاری سے مظفر پور تک، سے حرف جار، اس سے پہلا جو اسم ہے موتی ہاری، سے جار موتی ہاری اب مجرور ہوگا۔ اب اس مرکب میں دو آئے، جار بھی آیا مجرور بھی آیا، مرکب جاری کہلائے گا۔ مظفر پور تک، تک جو ہے حرف جار ہے، مظفر پور یعنی حرف جار سے پہلا جو لفظ ہے، جو اسم ہے مظفر پور، مظفر پور جو ہے اب یہ مجرور کہلائے گا۔ چھت پر، اس مرکب میں جار بھی ہے مجرور بھی، پر جار ہے، چھت مجرور، مرکبی جاری ہے۔ میز پر، پر حرف جار، اس سے پہلے جو لفظ آیا، جو اسم آیا ہے وہ کیا ہے؟ میز، اب میز کیا کہلائے گا؟ یہ مجرور کہلائے گا۔ اب یہ کون سی مرکب ہے؟ مرکبی جاری۔ گھر میں حرف جار، اس سے پہلے جو لفظ آیا، جو اسم آیا، وہ کون سا لفظ، وہ کون سا اسم ہے؟ وہ گھر ہے۔ اب میں حرف جار اور گھر کیا کہلائے گا؟ مجرور کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ تھا مرکبی جاری، یعنی وہ مرکب کی جس میں جار بھی ہوگا اور مجرور بھی ہوگا، مرکبی جاری کہلائے گا۔ میں سے پر تک حروف جار کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک مرکب جو ہے مرکبی اشاری، وہ مرکب جس میں اشارہ اور مشار الیہ ہوگا، وہ مرکب کہ جس میں اشارہ اور مشار الیہ ہوگا۔ اب یہ اشارہ کسے کہتے ہیں اور مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ مثال سے پہلے ہم اشارہ دیکھیں گے اور مشار الیہ دیکھیں گے کہ جس لفظ سے اشارہ کیا جائے، یعنی کہ کسی کی طرف جب اشارہ کیا جائے، اب وہ اشارہ جس لفظ سے کیا جائے وہ اشارہ کہلائے گا، اور جس کی طرف اب اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے، یا اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں وہ بلی، وہ بلی، اب یہاں لفظ جو اشارہ کرتا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ، یہ ہوگا اشارہ، اور یہ اشارہ کرتا ہے کس کی طرف؟ بلی کی طرف۔ اب بلی اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ بلی کی طرف، اب یہ مشار الیہ کہلائے گا۔ اب اس مرکب میں دونوں آئی، کیا کیا آیا؟ ایک آیا اس میں وہ اشارہ بھی، اور آیا بلی یعنی مشار الیہ آیا، اب یہ مرکبی اشاری کہلائے گا۔ یہ چوہے، یہ چوہے، یہ جو ہے اشارہ کہلائے گا، چوہے مشار الیہ کہلائے گا۔ یہ روٹی، اشارہ ہوگا، یہ روٹی جو ہے مشار الیہ کہلائے گا۔ وہ انڈا، وہ لفظ اشارہ کرتا ہے، کس کی طرف کرتا ہے؟ انڈا کی طرف کرتا ہے، اور یہ مشار الیہ کہلائے گا۔ وہی مرکب کہ جس میں اب یہ دونوں ہوں گی، اشارہ اور مشار الیہ ہوں گی، اس کو ہم کہتے ہیں مرکبی اشاری۔ اور اب آخر پر اور ایک مرکب ہے مرکبی عطفی، ہم پڑھیں گے۔ مرکب عطفی وہ مرکب جو معطوف الیہ، معطوف اور حرف عطف سے مل کر بنے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکبی عطفی۔
मातूफ इलैह, मातूफ और हर्फ अतफ जिसमें होगा वो मरकब अतफी कहलाएगा। अब चूंकि जैसे मैंने कहा है कि हरूफ के हवाले से मैं दूसरा मौजू लेके आऊँगा, चूंकि लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी होगा कि हर्फ अतफ हम किसे कहते हैं। हर्फ अतफ ऐसे हरूफ जो दो इस्मों या दो फ़ाइलों या दो जुमलों को आपस में मिलाता है, उसको हम कहते हैं हर्फ अतफ। जैसे ये हरूफ अतफ जो है, बल्कि, फिर, कर की और वाव, ये सारे कौन से हरूफ हैं? हरूफ अतफ होंगे। अब ये मातूफ अलैह किसे कहते हैं और मातूफ किसे कहते हैं? हर्फ अतफ से पहला जो लफ्ज होगा, यानी जो ये बल्कि, फिर, करके और वाव है, इससे पहले जो लफ्ज होगा उसको हम कहते हैं मातूफ अलैह। और हर्फ अतफ के बाद जो लफ्ज होगा उसको हम कहते हैं मातूफ। देख लीजिए यहाँ, जमीनो आसमान, ये ऐसी मरकब है, इसमें तीनों पाए जाते हैं। वाव हर्फ अतफ भी पाया जाता है, मातूफ अलैह भी पाया जाता है और मातूफ भी पाया जाता है। ये कौन सी मरकब होगी? मरकब अतफी। जैसे यहाँ हर्फ अतफ है वाव, हर्फ अतफ से जो पहला लफ्ज होगा, मैंने भी कहा है कि हर्फ अतफ से जो पहला लफ्ज होगा उसको हम कहते हैं मातूफ अलैह। गोया कि इस मरकब में जमीन जो है ये मातूफ अलैह कहलाएगा। और हर्फ अतफ के बाद जो लफ्ज होगा उसको हम कहते हैं मातूफ। गोया कि यहाँ पर जो मातूफ है वो आसमान है। तीनों है, हर्फ अतफ भी है, मातूफ अलैह भी है और मातूफ भी है, मरकब अतफी कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए, सूरज और चांद, हर्फ अतफ है, हर्फ अतफ से जो पहला लफ्ज है मातूफ अलैह कहलाएगा, हर्फ अतफ के बाद जो लफ्ज होगा मातूफ कहलाएगा। अब इनमें तीनों पाए जाते हैं, हर्फ अतफ भी, मातूफ अलैह भी और मातूफ भी, मरकब अतफी कहलाता है। दिलो जान, दिलो जान तीनों पाए जाते हैं। वाव हर्फ अतफ है, इससे पहले जो लफ्ज है मातूफ अलैह कहलाएगा। गोया कि इस मरकब में दिल जो है मातूफ अलैह है और जान जो है ये मातूफ कहलाएगा। कोह और दरिया तीनों पाए जाते हैं और हर्फ अतफ है, इससे पहले जो लफ्ज है कोह मातूफ अलैह कहलाएगा और के बाद यानी हर्फ के बाद जो लफ्ज है दरिया है मातूफ कहलाएगा। गोया कि इसमें तीनों पाए जाते हैं, मातूफ अलैह भी, मातूफ भी और हर्फ अतफ भी, मरकब अतफी कहलाता है। वही मैंने कहा है कि ऐसी मरकब की जिसमें मातूफ अलैह, मातूफ और हर्फ अतफ होगा, मरकब अतफी कहलाएगा। तो बहरहाल इस तरीके से हमने आज का जो मौजू है कंप्लीट यहाँ पर। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो हमारी अगली वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। बाकी अस्सलाम।